افسوس ہے مجھے اور بہت دل دکا ہوا ہے. الفاظ نہیں ہے کہ انسان اس پہ فلسطین کے مسلمانوں کے غم اور درد بیان کرے اور درندوں کی درندگی بیان کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطین کی مسلمانوں کے خلاف جو تہذیبی جنگ ہے اس میں اسرائیل کے ظلم کو صرف ظلم کہنا یہ بہت معمولی بات ہے. ظلم نہیں ہے، یہ درندگی ہے. تہذیب نے پھر اپنی درندوں کو بارا اور دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنی درندوں کو بارا. درندے ابھرے، درندے نکلے ہیں. اور دیکھو اسپتال کے اوپر بمباری، ایمبولینس کے اوپر بمباری، چھوٹے بچوں کے اوپر بمباری، بچیوں کے اوپر بمباری، خواتین کے اوپر بمباری. اور اس طرح زہریلے قسم کے بم استعمال کرتے کہ 15-16 منزل بلڈنگ کے اوپر جو اوپر سے بم پھینکتے ہیں تو سیکنڈ میں وہ نیچے تک گر جاتے ہیں. ظلم ہے، انسان اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی بات ہے کہ دنیا کو پھر معرکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنی درندوں کو بارا. ان درندوں کے مقابلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہو جائے، ایک جان ہو جائے، ایک آواز ہو جائے اور اس ظلم کا مقابلہ کرے. ان حالات میں اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کریں، اس پر جو عرب ہے وہ اگر ان حالات میں آگے نہ بڑھے، اسلامی دنیا اگر آگے نہ جائے، اور بلکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی جو اچھے لوگ ہیں، جو انسان دوست لوگ ہیں، جو انسان دوستی کی بات کرتے اور ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور مدد کرے. اور خاص کر میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بھروسے پہ تم آگے بڑھو، اللہ کی مدد کے ساتھ تم آگے بڑھو. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ان کو اپنی بیڑی کے اوپر اعتماد ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی. اللہ کو پامردی، مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قوت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہے، ظلم کا نتیجہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظالم کو جو نہ روکے شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ شامل ہے، وہ قاتل کے ساتھ ہے. قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. اس لیے جو ان حالات میں دشمن کو روکتے نہیں، ظلم کو ظلم نہیں کہتے، تو گویا کہ وہ ظلم کو تقویت دے رہے. ان حالات میں الحمدللہ اسلامی دنیا کے اندر ایک بیداری ہے، عوام بیدار ہے. اسلامی دنیا کے کچھ حکومتی بھی اس میں اسرائیل کے خلاف اپنی قوتوں کو استعمال کر رہے. خاص کر میں ایران کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے کئی بار کہا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اختلاف ہے دین دشمن کا ہے. سنی اور شیعہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو فلسطین کے اندر تو شیعہ نہیں ہے، لیکن ایران سب سے بڑھ کر سب سے آگے الحمدللہ وہ ہے اور مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے اور قوت فراہم کر رہے. اور فلسطین کے آزادی تک انہوں نے عزم کیا کہ ہم مسلمانوں کے اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں. اسی طرح دنیا کے دیگر مسلمانوں کو بھی چاہیے، خاص کر عرب دنیا سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے تو فرض بنتے ہیں. اگرچہ فلسطین کا مسئلہ عرب و عجم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ تو ہمارے قبلہ اول ہے. اسی بیت المقدس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں. اسی بیت المقدس کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے. اور اسی بیت المقدس کے اور فلسطین کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، اسی کے بارے میں تو ارض مقدسہ کہا ہے. یہ تو پوری امت اور تمام اسلامی دنیا کی بات ہے، لیکن خاص کر عرب ان کے تو فرض بنتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ آگے بڑھے اور
اس میں تعاون کرے، فلسطین کے مسلمانوں کو اکیل نہ چھوڑے. اور الحمدللہ مسلمان جہاں وقت جو کچھ کر سکتے ہیں. دیکھو مسلمانوں نے یہودی جو مصنوعات ہے اس کے بائیکاٹ کیے، خواتین نے، مردوں نے. اور یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے، اس لیے کہ وہ تو ڈالر کو خدا سمجھتے ہیں. ڈالر کے اوپر جو فقرہ ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، اس گاڈ کیا چیز ہے ان کے نزدیک، اسے ڈالر کو گاڈ سمجھتے ہیں. یہ ڈالر ان کے لیے سب کچھ ہے. تو الحمدللہ جب مسلمانوں نے ان کے میکڈونلڈ کی بائیکاٹ کی، ان کی جو دیگر مصنوعات ہے اس کی بائیکاٹ کی، تو کچھ نہ کچھ کو سمجھ آہستہ ان کو سمجھ آ رہے ہیں. لیکن اس بائیکاٹ کو مزید مضبوط کرنا چاہیے کہ یہ جو مصنوعات ہے اس کو دریا میں تو پھینکے لیکن کسی کام نہ آئے، خراب ہو جائے، کوئی خرید نہ لے. اور اس طرح مسلمان الحمدللہ جہاں جہاں سے ممکن ہے لوگ پیسے بیچتے ہیں، مال بیچتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء بیچتے ہیں. لوگ دوائیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی مدد ہو جائے. یہ بھی ایک بیداری کی بات ہے. الحمدللہ بڑے پیمانے پہ لوگ پیسے دیتے ہیں. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو یہودی مصنوعات کے بائیکاٹ یہ مستقل جاری رکھے، اور دوسری طرف جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں، جس آدمی کی جیب میں جتنے پیسے کچھ نہ کچھ اسے مسلمانوں کے اور فلسطین کی امت کا ضرور اس میں حصہ ڈالے تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. اس سے کہ بہت مشکل ہے، ابھی سردی ہے، ان کو بستروں کی ضرورت ہے، ان کو حتیٰ کہ دفنانے کے لیے کفن بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. کتنے افسوس بات ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سارے ان کے شہداء ہے جو اپنے کپڑوں کے اندر اس کو جو ہے وہ دفنا رہے کفن نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے ان حالات میں ہمیں بائیکاٹ بھی کرنے چاہیے یہودی مصنوعات سے. مسلمانوں کے لیے ہمیں جتنے ہم سے ہو سکتے مالی تعاون بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم دعا کریں، اور دعا میں یہ کہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمان اس کے کوئی نہیں ہے، اللہ اس کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما، یا اللہ، یا اللہ، یا عرش عظیم کے مالک، یا زمین آسمانوں کے مالک، یا اللہ یہ دریا آپ کے حکم سے چلتے ہیں، پورا نظام، یا اللہ آپ مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اب یا اللہ جو اسرائیل ہے اور ان کے پشت پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سب کو یا اللہ وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے. یا اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ ان کے اوپر دریا ان کے اوپر بھیجیے، اللہ یا اللہ ہوائیں بھیجیے، یا اللہ مچھروں کے ذریعے سے ان کو تباہ فرمائے، یا اللہ ابابیل کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ کرے تاکہ وہ عبرت کے نشان بن جائے. اللہ آخرت میں تو آپ کو سزا دیں گے، لیکن یا اللہ دنیا میں ان نے بہت بڑا ظلم کیا، دنیا میں بھی اللہ ان کو سزا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے، تمام اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو غیرت نصیب کرے. ان کے پاس جرأت مند فوج ہے، ان کے پاس بہترین، دنیا کی بہترین فوج ہے، ان کے پاس لہے ہے، لیکن دل نہیں ہے ان کے پاس. وہ کسی نے سلطان ٹیپو شہید کے وہ مشہور قول ہے کہ کسی قوم کے اگر 100 شیروں کے ایک گدڑ اس کے ذمہ دار ہو، اس کے سربراہ ہو تو اس کے اوپر حملہ کرو، لیکن اگر 100 گدڑوں کے ایک شیر اس کے ذمہ دار ہو، اس کے حاکم ہو تو اس سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ تمام اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو اللہ شیر دل اللہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس طرح قوت عطا فرمائے، اللہ حوصلہ عطا فرمائے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اکیلے نہ چھوڑے. جس طرح امریکہ ادھر سے آ کے اور بیڑا لا کے اور بالکل بے شرمی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس طرح تمام اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو کہنا چاہیے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اس کی دل چاہیے، غیرت چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اگر کم بھی ہو، قرآن کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور یہ بالکل وہ بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کے جلوے ہو یا کعبے کا جمال، اتحادی کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے. جاگ خوابوں کے بور سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جاگ خوابوں کے بور سے اے محمد کے غلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تیرے ابا کی شرافت کا
چلنا خطرے میں ہے۔